ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 13 اگست 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 157 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 103 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے اور انشاءاللہ آج سورہ ہود کمپلیٹ بھی ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. اگلی کلاس انشاءاللہ سورہ یوسف سے شروع ہوگی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ہے عبرت کی نشانی، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو خوف رکھتا ہے آخرت کے عذاب سے. یہ کنکلوڈنگ الفاظ ہیں. مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کی قوموں کی تباہی کے حالات بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا تھا. اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کے تفصیلی حالات پچھلی کلاس میں آئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر ہوا. اس کے اوپر یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ یہ ورڈکٹ آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ. ان تمام واقعات کے اندر جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو تباہ و برباد کیا اور اہل ایمان کو بچا لیا، نشانی ہے عبرت کی ان کے لیے جو خوف رکھتے ہیں اللہ کے عذاب سے جو آخرت کے دن آنے والا ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس، اور یہ آخرت کا دن وہ ہے جس دن پوری انسانیت کو جمع کیا جائے گا. وذالک یوم مشہود، اور یہ حاضری کا دن ہوگا جب سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیے جائیں گے. یہ اس حاضری کا دن ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کا دن ہے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم جو عذاب مؤخر کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں اپنے نافرمانوں کے لیے
تو وہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے. یہ اب روئے سخن مشرکین عرب کی طرف ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ اتنے عرصے سے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن وہ عذاب نہیں آیا جو کہ قوموں کی ہلاکت کا عذاب آیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم مؤخر کر دیں عذاب کو کچھ عرصے کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن ڈیسیژن ہے, یہ فار ایور نہیں ہوگا, کچھ عرصے کے لیے. اور موت تو بہرحال فیصلہ کر ہی دے گی, جس کی موت آئی اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. یوم یأتی, جس دن وہ عذاب آئے گا, لا تکلم نفس الا باذنی, تو کسی شخص کو بولنے کی جرت بھی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے اذن دیا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ ان بولنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کی شفاعت کریں گے, اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام, اللہ تعالیٰ کے فرشتے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے. لیکن یہ سب کے سب لوگ شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب میری دعا سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء, فرشتے اور نیک لوگ بھی اللہ کے حضور شفاعت کریں گے. شفاعت بالاذن, اللہ کے اذن کے ساتھ برحق ہے, لیکن وہ شفاعت بالوجاہت, دھونس کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ڈیفائن کرے گا کہ کس شخص کی آپ نے شفاعت کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر یا فرشتہ اپنی مرضی سے کسی کی شفاعت کر لے گا, بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں, وہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرے گا. اور اس میں ظاہر ہے کہ جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے, لیکن ہوگی اللہ کی مرضی کے ساتھ. شفاعت رسول پر عقیدہ, ایک میری تفصیلی ویڈیو ہے جس میں نے تفصیل کے ساتھ شفاعت کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے قرآن کی روح سے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ منکرین احادیث جو شفاعت کو صراحتاً قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں ان کی ڈاکٹرن میں کہاں غلطی ہے, اور وہ صوفیاء کا طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یا نیک بندے دھونس کے ساتھ کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں, وہ بھی بالکل قرآن میں فٹ ان عقیدہ نہیں بیٹھتا. قرآن میں عقیدہ یہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا شفاعت مقرر کرے گا, اور یہ شفاعت کسی شخص کی کسی دوسرے شخص کے حق میں قبول کرنا یہ اللہ کا انعام ہوگا اس شخص کے حق میں. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس شخص کے ہاتھوں یہ شفاعت کروائی جائے گی اس کا کیا کمال ہے؟ اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی فرمائے گا. جس طرح دنیا میں بھی کالجز میں, یونیورسٹیز کے اندر جب کبھی پوزیشن ہولڈر بچوں کو انعام دلوایا جاتا ہے تو اس کے لیے مہمان خصوصی کسی کو بلایا جاتا ہے. اس مہمان خصوصی کی یہ عزت افزائی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھوں سے وہ شیلڈ دی جاتی ہے, حالانکہ وہ مہمان خصوصی وہ شیلڈ نہیں دے رہا ہوتا, شیلڈ تو وہ یونیورسٹی یا کالج دے رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ ایک بڑا شخص ہوتا ہے, اسے آنر دی جاتی ہے. جو پرائز لینے والا ہے, ڈگری لینے والا ہے, اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اس بڑی شخصیت نے مجھے کچھ نہیں دیا بلکہ اس کے ذریعے دلوایا گیا. تو قیامت کے دن کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی لیے بخاری اور مسلم میں جہاں احادیث آئی ہیں شفاعت کی, ان کے اینڈ پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس منصب شفاعت کا ذکر کیا ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا جہاں پر ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا. یعنی مقام محمود ہے یہ. مقام محمود ایسا مقام کہ جس کی تعریف کی جائے. جو شخص اس مقام پر فائز ہوگا اس کی سب لوگ تعریف کریں گے, اور اس اعتبار سے بھی وہ مقام محمود ہے کہ وہاں پہ جو شخصیت فائز ہوں گی وہ اللہ کی حمد بیان کرنے والی ہوں گی. جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جب جلال میں ہوگا
اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کے حضور کلام کرے تو سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا، میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے میں اللہ کی حمد کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے گا کہ آپ سوال کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور میرے لیے پھر اللہ تعالیٰ تعداد مقرر کرے گا، اور یوں تعداد مقرر ہوتی رہے گی۔ ہر دفعہ نبی علیہ السلام جہنم کی طرف تشریف لے جائیں گے اور اپنے امتیوں کو نکالیں گے، حتیٰ کہ جب آخری دفعہ جائیں گے تو داروغ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ آج آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں، سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے، اور ان کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، قرآن نے کن کو روک لیا ہے؟ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی تھی، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ دعا آپ کی مقبول ہوگی۔ ہر پیغمبر نے اپنے حصے کی دعا دنیا کی زندگی میں کر لی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو برباد کر دیا۔ میں نے اپنے حصے کی دعا سنبھال کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعائے شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ یہ ایک ایسا حساس معاملہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جو اللہ خود بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے قبضے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لیکن شرک ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ میں نے بھی معاف نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو شرک معاف کر سکتا ہے، نہیں، اللہ یہ چاہے گا ہی نہیں، اور آپ کے چاہنے سے تو بالکل نہیں چاہے گا، کیونکہ اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے دنیا میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ ہے جہنم جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیش۔ لہذا توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے، میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ دعا صرف اللہ ہی سے میری ویڈیو ہے، اسی کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، اور یہ مسئلہ نمبر 3 ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے جب دوبارہ قرآن کلاسز ریکارڈ ہوئیں تو اس میں تفصیل کے ساتھ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے کانٹیکسٹ میں کم از کم 3 لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں توحید اور شرک کے حوالے سے۔ توحید سے متعلق 10 دھوکے، وہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن کسی کی جرت نہیں کہ اللہ کے حضور کلام بھی کر سکے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے اذن دیا ہوگا وہ شفاعت کر لے گا، اور وہ بھی جو اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے اور بعض خوش نصیب ہوں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ بدبختی یا خوش بختی انہوں نے دنیا میں کمائی ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر نہیں ان کے اوپر لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کو جہنم میں بھیجنا تھا اور ان کو جنت میں بھیجنا تھا، وہ اپنے اعمال کے سبب گئے ہیں۔ اور اگر یہ کوئی عقیدہ نہیں مانتا تو پھر قرآن کا مقدمہ، انبیاء کا مقدمہ دھڑم سے نیچے گر پڑے گا، کیونکہ انبیاء دنیا میں آئے اس لیے کہ فری ول انسان کو دی گئی ہے، سوائے ان چیزوں کے کہ جن کے بارے میں اللہ نے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ وہ چیزیں تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے ماں باپ چوز نہیں کرتا، اپنا خاندان چوز نہیں کرتا، اپنا کلر چوز نہیں کرتا، یہ وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے ساتھ جوڑی ہیں۔ لیکن گیون سرکمسٹانسز میں ہر شخص کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو خوش بختی کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو ناشکری کا راستہ اختیار کرے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا،
چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو ناشکری کی روش اختیار کرو. لیکن آخرت ظاہر ہے کہ جو شقی لوگ ہیں، بدبخت ہیں، جنہوں نے بدبختی خود کمائی، یہ عقیدہ سمجھنا ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یہ ہماری قسمت میں ہوگا تو جنت میں پہنچ جائیں گے، قسمت میں ہوگا تو جانا ہی جہنم میں ہے، لہذا محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح سورہ طٰہٰ کے اینڈ پہ جا کر قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ میں ڈسائسو آیات ہیں اس حوالے سے. سورت نمبر 20 ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بدبخت کا ذکر بھی کر دیا کہ بدبخت کون ہے. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آدم اور ان کی بیوی حوا سے اور ان کی وساطت سے پوری نسل انسانی کو یہ کہا کہ اب سب کے سب تم اتر جاؤ زمین میں. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تو یاد رکھنا جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی، ظاہر ہے پیغمبر کے ساتھ آئے گی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی اتباع یعنی پیروی کرے گا اس ہدایت کی کتاب کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. یہ دیکھ لیں، یہ وہی شکی لفظ آ گیا. یعنی جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ اپنے آپ کو خوش بخت بنا لے گا، اور جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ خود بدبخت اپنے آپ کو بنائے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا ہے انسانوں کے اوپر، نہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جو لوگ پھر بدبخت شقی ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ ہوں گے جہنم میں. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہی ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. سرکار یہ بس پڑھنے میں اس تکلیف کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے جس تکلیف سے اہل جہنم کو گزرنا پڑے گا. دنیا میں تو کوئی دو میٹھے بول بھی آپ کے لیے بول سکتا ہے، نہیں تو موت آپ کی تکلیف کو ختم کر دے گی. لیکن آخرت کے بارے میں تو قرآن میں آیا کہ آج ایک موت نہیں، ہزاروں موتیں مانگو، موت تمہیں نہیں آئے گی. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تم زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں، یعنی سسپینڈڈ پوزیشن کے اندر. تو وہاں پر ان کا مقدر چیخنا اور چلانا ہوگا. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، ہاں مگر تیرا رب جو چاہے. یعنی اللہ کی قدرت سے یہ چیز باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیشہ کا عذاب ختم کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ چاہے گا یا نہیں چاہے گا. باقی پورے قرآن کا مقدمہ تو یہی بتاتا ہے ہمیں کہ اہل جہنم ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے. اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے. لیکن اس طرح کی آیات سے اس قسم کے رزلٹ نکالنا جس طرح بعض صوفیاء نے نکالے، آپ دیکھیں محی الدین ابن عربی اور ابن تیمیہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے دشمن ہیں. آپس میں زمانی ترتیب میں 200 سال کا فرق ہے. محی الدین ابن عربی پہلے آئے، لیکن اس مسئلے میں دونوں متفق ہیں کہ جہنم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جنت ہمیشہ کے لیے. اور وہ ایک آیت جس سے وہ غلط رزلٹ نکالتے ہیں وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، ہاں مگر اگر تیرا رب چاہے. تو وہ کہتے ہیں کہ رب چاہے تو یہ معاملہ بدل بھی سکتا ہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے اندر لطیف سا اشارہ موجود ہے. یہ لطیف سا اشارہ تو ان کو نظر آ گیا، حالانکہ یہ بات محاورتاً ہوئی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے قیامت تک میری کٹی ہے، تو قیامت تک تو نہ اس نے رہنا ہوتا ہے نہ میں نے رہنا ہے. اس طرح کے محاورتاً جملے بولے جاتے ہیں. قرآن میں نہیں آیا سورۃ الاعراف میں
کہ جو کافر اور منافقین ہیں یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزارے گا اور سارے منافقین اور کافرین کو بھی جنت میں بھیج دے گا، نہیں، یہ عرب کا محاورہ تھا کہ محال ہے۔ اس فزیکل ورلڈ میں جس طرح یہ محال ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، تمہارے فزیکل ورلڈ میں اللہ کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے، لیکن یہ سمجھایا جاتا ہے تمہارے فزیکل ورلڈ میں۔ لہٰذا یہ اس فزیکل ورلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ جس طرح ہمیشہ کے لیے زمین و آسمان قائم ہے نا، اس طرح ہمیشہ کے لیے لوگ جہنم میں رہیں گے۔ ہاں اگر تیرا رب چاہے تو کہتے ہیں لطیف اشارہ مل گیا، لیکن لطیف اشارہ اس طرح نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں دیکھیں جب بھی آیا ہے تو وہ جنت کے لیے ابدا کے الفاظ آئے ہیں ساتھ، اور جہنم کے لیے خالدین فیہا آیا۔ تو میں نے قرآن حکیم سے اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ نہیں، جہنم کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، وہاں پھر وہ تعویل کرتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ قرآن و سنت نے جو تفصیلات ہمیں نہیں بتائی، اس اعتبار سے خود ان میں کوئی لچ فرائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ خام خواہ ایک ایسا عقیدہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پہلے لوگ نافرمان ہیں اور پھر آپ ان کو اس طرح کی امید اور دلاسے دلا رہے ہیں، اور یہی کام ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی کیا، انہوں نے بھی وہی صوفیہ والا رزلٹ اس حوالے سے نکالا۔ بہرحال ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ میری تو خواہش ہے کہ ایسا ہی ہو جس طرح یہ سوچ رہے ہیں، لیکن میری خواہش سے تو کچھ نہیں ہونے کا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ پھر بعض اوقات لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے منافی ہے کہ 60 سال کے شرک کے بدلے میں ہمیشہ کی جہنم دے دی جائے۔ انصاف تو یہ ہونا چاہیے کہ 60 سال کے بدلے 60 سال جہنم میں جلے۔ تو میرے بھائیوں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 60 سال کی جہنم کے بدلے، یہ 60 سال کی دنیا کے شرک کے بدلے ہمیشہ کی جہنم، اس گناہ کی انٹینسٹی کی وجہ سے توحید کے اندر کرپشن کرنا اور شرک میں مبتلا ہونا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم بنتی ہے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کرے۔ لیکن توبہ کر کے مر گیا تو وہ سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے بڑے گناہ گنوائے ہیں، ان سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 بدکاری۔ اور آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے دنیا کی زندگی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن آخرت میں اگر کوئی پہنچا تو یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ دنیا میں جو چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی وہ اللہ کی ذات تھی، اس لیے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہمیشہ کی جہنم یا لاکھوں کروڑوں سال کی جہنم کا عذاب جسٹیفائی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی اپنی مرضی، اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو خوش نصیب ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، تو وہ رہیں گے جنت میں ہمیشہ، مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، ہاں مگر جب تیرا رب چاہے۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ محاورتاً بات ہے، ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آیت کا پورشن ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے لوگ جنت میں رہیں گے سوائے اس کے کہ تیرا رب چاہے۔ تو وہ کہتے ہیں رب نے اپنی چاہت آگے ذکر کر دی ہے، عطاء غیر مجذوذ، کہ تیرے رب کی جو عطا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو اس میں لطیف اشارہ موجود ہے کہ جنت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس بات میں وزن ہو سکتا ہے لیکن یہ تباہ آزمائی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی عقیدہ کلیم نہیں کر سکتے، یعنی بالکل پھینکنے والی بات نہیں ہے۔ میں اس بات کے ساتھ تو ایگری کرتا ہوں کہ جہنم اللہ تعالیٰ کی وعید ہے اور جنت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔
اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتا کہ جو میرے پیغمبروں کی پیروی کریں گے میں انہیں جنت دوں گا. اگر اس وعدے کے وہ خلاف جاتا ہے تو وہ اللہ نہیں رہتا, کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, وہ اللہ نہیں ہے, اور جو اللہ ہے وہ یہ کام نہیں کرتا. لیکن جو جہنم ہے یہ وہ والا وعدہ ہے جو وعید کی فارم میں ہے کہ جو میرے پیغمبروں کی نافرمانی کرے گا میں انہیں عذاب دوں گا. لیکن اگر وہ عذاب نہیں دیتا تو ان کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا, اپنی ایک وعید اٹھا رہا ہے نا. لیکن دوسری طرف اگر اہل جنت کو وہ ہمیشہ کی جنت نہیں دیتا تو وعدہ خلافی کر رہا ہے, کیونکہ اس انعام کا اس نے وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ, ان اعمال کے سبب, اس ایمان کے سبب جو دنیا میں اہل ایمان نے قبول کیا اور تکلیفیں اٹھائیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جاتی ہے اگر وہ اہل جنت کو جنت نہ دے, لیکن اگر وہ اہل جہنم کو معاف کر دے تو اس سے اس کی صفت عدل چیلنج نہیں ہوتی, سوائے اس چیز کے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اگر کفار نے جو اہل ایمان پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ نہ دلوائے تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے بھائی. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, اگر ایک سینگ والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان 2 بکریوں کو بھی زندہ کرے گا جو شریعت کی مکلف نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور کہے گا کہ بدلہ اتار. تو وہ بدلہ تو اترنا ہے. وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ دنیا میں جو کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے وہ کر لو, ورنہ آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی. آخرت کی کرنسی نیکیاں ہے, درہم اور دینار نہیں چلیں گے. اور اس کو سپورٹو وہ مسلم کی حدیث کہ جب نبی الاسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے, تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر اپنے نامہ اعمال میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آیا, لیکن آیا اس حال میں قیامت کے دن کہ دنیا میں کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کو ناحق ڈانٹا, کسی کا خون بہایا, کسی کو ذہنی ٹینشن دی, جتنے حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ لوگ اپنا حق لینے کے لیے آ جائیں گے, اور یہاں پہاڑوں کے برابر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب بدلہ یہ ہے کہ اس کے ایکویلنٹ اس کی نیکیاں لے کے جاؤ. وہ سب کے سب لوگ ایک ایک کر کے اپنا بدلہ اتاریں گے حتیٰ کہ اس کے نامہ مال خالی ہو جائے گا, ختم. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا, یعنی وہ اپنے کوئی عبادت کے گھمنڈ میں ہوگا. اب وہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہم کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں, اب تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. اندازہ کریں, حالانکہ گناہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں, ہونا تو چاہیے ان گناہوں کی سزا وہ بھوگتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چونکہ تم پہ ظلم ہوا تھا, اس ظلم کے بدلے جو تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی اس تکلیف کے بدلے میں تمہارے یہ گناہ معاف کرتا ہوں, لیکن یہ گناہ اب اس کے نامہ مال میں ڈالتا ہوں اور اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اتنی نیکیوں کے باوجود حقوق العباد کے معاملے میں اس نے جو سستی دکھائی ہوگی, لوگوں پر ظلم کیا ہوگا, اس کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. اکثر لوگ سوچتے ہیں نا ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں جی, اگر ایک برائی ہو بھی گئی تو اینڈ پہ تولی جائیں گی نا, امید ہے کہ یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا. یہ تو اللہ کو پتہ ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ساتھ ظلم کرنا آپ کی پوری زندگی کی نمازیں ہی لے جائے. اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شک میں مبتلا نہ ہو جانا ان جھوٹے معبودوں کے معاملے میں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ نبی علیہ السلام نے تو شک میں مبتلا نہیں ہونا تھا, آپ کے ذریعے سے امت کو یہ سکھایا جا رہا ہے. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل, یہ تو نہیں پوج رہے مگر ایسے ہی جیسے کہ بغیر دلیل کے آباء و اجداد ان کے اسی باطل ٹریک کے اوپر چلتے آ رہے تھے, تو یہ بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں. وَإِنَّا, اور بے شک ہم, لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص, یقیناً پورا دینے والے ہیں
انہیں ان کا حصہ جس میں ذرا کمی نہیں ہوگی. اہل ایمان کو انعام کی شکل میں پورا پورا حصہ مل جائے گا, اور جو اللہ کے مجرم ہیں انہیں بھی پورا پورا حصہ ملے گا. ان کے اعمال جو برے دنیا میں کیے ان کا بدلہ ملے گا, ان کے بھی کسی معاملے کے اندر کوئی کمی نہیں لائی جائے گی. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, آمین. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ, پھر ان کے جانے کے بعد ان کی زندگی میں بھی ایسا ہوا کہ کتاب کے معاملے میں لوگوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ, اگر تیرے رب کے ہاں یہ بات پہلے طے نہ پا چکی ہوتی کہ اللہ نے یہ ڈیوائن ڈیسیژن کیا ہے کہ فوراً نہیں پکڑتا, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, تو اسی دنیا میں کب سے ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. جو جیوز آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے, انہوں نے اپنی کتاب کی مخالفت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں آپ کے بارے میں پروفیسیز موجود تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان لوگوں نے انکار کیا. اگر اللہ کے ہاں یہ بات طے نہ پا چکی ہوتی, یہ اللہ کا رول ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرماتا, تو کب سے فیصلہ ہو چکا ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اور بے شک وہ ایسے شعبے میں پڑ چکے ہیں جو انہیں بے چین کر دینے والا ہے. دیکھیں, شک انسان کو بے چینی دیتا ہے. جب دماغ عقل یہ بتا رہی ہو کہ یہ بات درست ہے, دل گواہی دے رہا ہو, لیکن آپ معاشرے کے پریشر کی وجہ سے اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کی خاطر یا اپنے آباء و اجداد کی محبت کے اندر حق کو قبول نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کا راستہ چھوڑ دیا, تو آپ بظاہر تو ایک زندہ انسان ہوتے ہیں, لیکن وہ چلتی پھرتی آپ لاش ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے اور وہ حق قبول کر لے. ادروائز کئی لوگ ایسے ہیں نبی علیہ السلام کے اپنے ساتھیوں میں جنہیں بہت پہلے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کے برحق نبی ہیں, لیکن اس حق تک پہنچتے ہوئے انہیں کافی عرصہ لگ گیا. ان میں سے کئی لوگ نہیں پہنچ سکے اور فوت ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے کہ کسی کو حق نظر آئے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ, اور یقیناً ان سب اختلاف کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دے گا انہیں آپ کا رب, ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ وہ اعمال دنیا میں کر رہے ہیں. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, تو اے نبی آپ نے ثابت قدم رہنا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے, جو سورہ شورا میں بھی آئے گا کہ آپ ثابت قدم رہیں اس وحی کے اوپر جو آپ کی طرف نازل ہوتی ہے. وَمَن تَابَ مَعَكَ, اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں جنہوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا ہے, ان کے لیے بھی یہی وصیت ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں. وَلَا تَطْغَوْا, اور سرکشی مت کریں. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ خوب اسے دیکھنے والا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور دیکھنا مت جھکنا ان لوگوں کی طرف, ان کی طرف مائل نہ ہونا, ان سے امپریس نہ ہو جانا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, ورنہ تمہیں بھی وہ آگ آ کر پکڑ لے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ, اور پھر تمہارے لیے بھی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, اور پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. دیکھ لیں نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بھی بالکل کلیئر کٹ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھیوں میں سے بھی کوئی بندہ راہ حق سے ہٹا تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی وہی ڈیوائن مور لگے گی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے اوپر لگتی ہے. تو سرکار رسید شاہی کوئی نہیں, اندازہ کر لیں آپ, ان کے مقابلے میں تو ہم شاہی کوئی نہیں. اب وہ مشہور زمانہ آیت آ رہی ہے, سورہ ہود کی آیت نمبر 114, جس میں نماز کے اوقات بھی آئے ہیں اور ایک اور یونیورسل ٹروتھ نماز کی فضیلت کے اعتبار سے آیا ہے. بَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ, اور نماز کو قائم رکھیں دن کے دونوں سروں پر. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ, اور رات کے کچھ حصے میں بھی,
دن کے دونوں سروں کے اوپر جو نمازیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس سرے کے اوپر جو نماز ہے وہ فجر کی ہے، اور دوسرے حصے کے اوپر جو نماز ہے وہ ظہر عصر کی ہے، کیونکہ درمیان سے سورج جب ڈھلتا ہے تو زوال کا وقت، یعنی زوال آفتاب جو ہوتا ہے، جسے آپ مغروب وقت کہتے ہیں، وہ مغروب وقت نہیں ہوتا، زوال آفتاب کہتے ہیں ابتدائے ظہر کو، تو یہ دوسرے والا حصہ بن جاتا ہے۔ اور رات کے حصے میں جو نماز ہے، ایک تو رات کے ابتدائی حصے میں نماز ہے مغرب کی، اور ایک تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی نماز ہے۔ تو اس طریقے سے چونکہ ہمیں احادیث پتہ ہیں، 5 نمازوں کے اوقات پتہ ہیں، اس لیے ہم یہ نماز کے اوقات بتاتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں تو نماز کے 3 اوقات ہی اس میں ذکر ہوئے ہیں، دن کے دونوں کناروں کے اوپر اور رات کے حصے میں 3 اوقات۔ ایک کنارہ ہو گیا فجر، دوسرا کنارہ ظہر و عصر، اور ظہر عصر جمع ہو جاتی ہے، اور رات کے حصے میں مغرب اور عشاء وہ بھی جمع ہو جاتی ہے۔ 3 اوقات کے اندر 5 نمازیں، لیکن افضل یہی ہے کہ 5 الگ اوقات میں جو حدیث میں آئے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ ایون شیعہ کے ہاں بھی نہج البلاغہ میں مولا علی کا وہ خط جو انہوں نے اپنے گورنروں کے نام لکھا، ان میں 5 نمازوں کے الگ اوقات لکھے ہیں، افضل وہی ہے، لیکن نمازیں جمع کرنے کا بھی جواز موجود ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، 1628 سے لے کر 1637 تک، اور اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز بھی ریکارڈ ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت کو قبول کریں۔ یہ جو پورشن ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری کے اندر بھی تھوڑا سا حصہ اس کا آیا، مسلم میں تفصیل کے ساتھ وہ حدیث آئی کہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج میں نے مدینہ شریف کے کنارے پر باؤنڈریز پہ ایک عورت کو گلے لگایا اور میں نے اس کے ساتھ انٹر کورس نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا، تو کیا میرے لیے کوئی معافی والا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور یہی آیات نازل ہوئی۔ یہ شان نزول ہے بخاری مسلم دونوں میں۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ دن کے دونوں کناروں کے اوپر اور رات کے حصوں میں بھی نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کی عادت بنا کے کوئی کہنا کہ یہ گناہ صغیرہ ہے معاف ہو جائے گا، وہ نہیں۔ اگر کسی سے بائی چانس ایسا کوئی معاملہ ہو گیا اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھی تو اس کا وہ گناہ معاف، لیکن اس کی روٹین بنانا، گناہ صغیرہ کی روٹین بنانا بھی خود گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، گناہ کبیرہ اور اس کی توبہ کا بیان۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ اب کوئی شخص کہے کہ میں ایک جمعہ پڑھ لوں، ادھر سے دوسرا جمعہ پڑھ لوں اور درمیان کے سارے گناہ معاف، نہیں، اس میں الفاظ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنے سے بڑا تو کوئی کبیرہ گناہ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اور مسلم شریف میں حدیث 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ تو نماز تو وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جو کفر کے اندر لے جاتا ہے انسان کو عملاً، لہذا ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، یہ الفاظ ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم نے ایک جمعہ پڑھ لیا، ادھر سے دوسرا جمعہ پڑھا اور درمیان کی ساری نمازیں معاف، نہ، اس طرح نہیں ہونا، یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ تو نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، مٹا دیتی ہے، لیکن چھوٹے گناہوں کو، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور توبہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گناہ کے اوپر شرمندگی کا اظہار اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں معلوم ہے وہ سارے کبیرہ ہی ہیں، وہ نمازوں سے معاف نہیں ہونے، وہ توبہ سے معاف ہونے۔ مثلاً ماں باپ کی نافرمانی، شرک تو خیر بہت بڑا گناہ، بدکاری، قتل ناحق، چوری، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، جادو، شراب نوشی، جوا، سود، یہ جتنے گناہ ہیں
قرآن، بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ سب کے سب بڑے گناہ ہیں جو نمازیں پڑھنے سے معاف نہیں ہونے، جب تک کہ کوئی شخص سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح نہیں کر لیتا۔ پاکستانی توبہ نہیں، اللہ کی توبہ، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ یہ تفصیلی ٹاپک ہے، اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھیں، گناہ کبیرہ اور اس کی توبہ کا بیان۔ وَاصْبِرْ، تو اے نبی صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یعنی اپنے ساتھیوں کو بھی یہ آپ حوصلہ افزائی کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکیاں ضائع نہیں کرے گا۔ صبر کے ساتھ آپ نیکی کی روش اختیار کرتے رہیں، آپ کو اجر ملے گا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ، تو کیوں نہ ایسا ہوا امتوں میں، قوموں میں، من قبلکم، تم سے پہلے جتنی گزری، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد، کہ ایسے لوگ ہوتے کہ جو لوگوں کو روکتے فتنہ اور فساد سے، فی الارض، زمین میں، الا قلیلا ممن، ہاں چند ایک تھے ان میں جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، قلیلا ممن انجینا منہم، جنہیں ہم نے نجات دے دی ان میں سے۔ اب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نجات ہمیشہ ان لوگوں کو دی ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ صرف خود نیک کام کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ جو سورۃ العصر میں کامیابی کی 4 شرائط آئی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا، نیک اعمال، لیکن وتواصوا بالحق، حق بات کی آپ نے وصیت کرنی ہے۔ حق بات تو میرے بھائی قریبی رشتہ دار سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور پھر حق بات کے بدلے میں جو تکلیف اٹھانی پڑے اس پہ صبر بھی کرنا ہے۔ واتبع الذین ظلموا، اور پیچھے پڑے رہے ظالم اس عیش کے، ما اترفوا فیہ، جو ہم نے دنیا میں انہیں عیش دیا تھا، وکانوا مجرمین، اور وہ تھے ہی مجرم۔ یعنی چند لوگ تھے جنہوں نے حق قبول کیا اور لوگوں کو برائی سے روکا، باقی تو ظالم لوگ جو ہیں وہ دنیا کا جو عیش ہے اس کے اندر پڑ گئے۔ وما کان ربک لیہلک القری، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلھا مصلحون، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کی روش اختیار کرنے والے ہوں، نیکوکار ہوں۔ ایسی بستیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا۔ بستیاں وہی ہلاک ہوتی ہیں کہ جو نیکوکاری کی روش اختیار نہیں کرتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان بستیوں میں نیک لوگ بھی موجود ہوں اور بظاہر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے قدرتی آفات کے اندر، تو دنیا میں بظاہر تکلیف ہے، آخرت ان کی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حضور نیکوکاری والی ہوگی۔ یہ دنیا میں تکلیف کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے بعض صحابہ شہید ہو گئے۔ غزوہ احد کے اندر جب بھگدڑ مچ گئی تھی تو اس تکلیف سے انہیں گزرنا پڑا، لیکن ان کا مرنا مسلمانوں کے ہاتھوں اور کافروں کا مرنا مسلمانوں کے ہاتھوں برابر نہیں ہے، اور دنیا میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، یعنی اگر زبردستی کرنا چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو ساری انسانیت کو ایک ہی عقیدے کے اوپر اکٹھا کر دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے آنے واحد میں سب ابو بکر، عمر، عثمان، علی بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان مجھے خود چوز کرے، اور اسی کے بدلے ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ اور یہ وہ کوالٹی ہے جو اگر انسان اس کی قیمت کو جان لے کہ میں نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی دونوں کا مادہ رکھ دیا ہے۔ اب یہ میری مرضی ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کرتا ہوں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو اس سرکار یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ دولت تو کسی فرشتے کے ساتھ بھی ایکسچینج نہیں کی جا سکتی۔ فرشتہ اپنے رب کا تابع فرمان ہے اس سافٹ ویئر کی وجہ سے کہ جس میں نافرمانی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں، اور انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں
انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی سیریس مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی اس کی خدمت میں لگائے ہوئے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں دیکھیں انسان نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا, لیکن اللہ نے سب سے زیادہ سیریس اگر کسی کو لیا تو انسان ہے. دیکھ لیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس کی خدمت میں لگائی ہیں, فرشتے اس کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہیں, نائب اعمال لکھنے والے فرشتے الگ سے ہیں جو ہر بندے کے ساتھ اٹیچ ہیں, جہنم کے اوپر فرشتے لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ ڈیوٹی ہیں, جنت کے اندر ہر جگہ. یعنی یہ پوری کائنات آپ کو سینٹرڈ اراؤنڈ انسانیت کے نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیریس اگر کسی کو لیا ہے تو انسان ہے, اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے تو اللہ کو لیا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی بستی کو ہلاک کر دے جو نیکوکار ہو, اور اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو سب لوگوں کو ایک ہی دین کے اوپر جمع کر دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, اور پھر وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دنیا میں ایک پلان ہے کہ یہ اختلاف جاری رہے گا, آخرت کے دن فیصلہ ہوگا. لیکن آخرت کے فیصلے کا فائدہ جبھی ہے جب دنیا میں کوئی شخص حق تک پہنچ جائے. یہ نہیں ہے کہ آخرت سے پھر وہ واپس آ جائے گا کہ مجھے پتہ چل گیا اب میں دنیا میں جا کے اچھے اعمال کروں گا. دنیا میں آپ نے تحقیق کرنی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آگے جا کے پتہ لگے گا کون ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا, لگ پتہ جائے گا, اور وہاں پتہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ دنیا میں آ کے اپنی غلطیوں کو اوور کم نہیں کر سکتے. الا من رحم ربک, ہاں مگر جن پر تیرا رب رحم فرمائے تو ان کے لیے تو ہدایت ہے دنیا میں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اور وہ اسی رحمت کے لیے انہیں پیدا فرماتا ہے. اس نے رحمت کے لیے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں. ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کمائیں گے ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ دنیا میں رحمت کما لیں گے اور آخرت کی جنت ان کا مقدر ہوگی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, جبکہ سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ ہے کہ تیرے رب کی یہ بات بھی پوری اور کر رہے گی کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے, دونوں کو اکٹھا کر کے. اور وہ تو اکثریت, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جنوں اور انسانوں میں کثیر ایسے ہیں جو پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے. یہ بڑی سخت آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179. لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں, کان دیے تھے وہ سنتے نہیں, عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ انہوں نے ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق راستے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. یعنی وہ بھی اللہ کا ظلم نہیں ہوگا. جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں وہ جہنم انہوں نے خود کمائی ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, اور یہ سب جو ہم نے بیان کیے آپ سے انبیاء کے واقعات, جو کچھ حالات و واقعات ان کی قوموں پر گزرے, تو یہ کس لیے کیے تھے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, تو یہ صرف اس لیے تھے کہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. انبیاء کے واقعات بیان کر کے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے دلوں کو مضبوط کیا کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اگر آپ کو 13 سالہ مکی دور میں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں تو دیکھیں ایک ہمارا بندہ نوح بھی تھا جس نے 950 سال تکلیف اٹھائی ہے. اب 950 سال کی تکلیف کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو 13 سال تو کچھ بھی نظر نہیں آتے ہوں گے. باقی انبیاء کی تکلیف کا بھی ذکر ہوا کہ یہ ہمیشہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ 2 پارٹیاں بن جاتی ہیں. اہل ایمان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے لیکن الٹیمیٹلی فتح اہل ایمان کی ہوتی ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں پھر فتح مکہ ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیابی دے دی. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ, اور یہ قرآن کی اس صورت میں جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے یہ حق کے ساتھ ہے, پرپز فل ہے, با مقصد ہے.
اور مقصد یہ ہے کہ آپ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں. وَمَوْعِظَةٌ، اور یہ واعظ و نصیحت ہے، وَذِكْرَى، اور یاد دہانی ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں. یعنی قرآن سے نصیحت، یاد دہانی اور زندگی کا مقصد، پرپز آف لائف، صرف وہ لوگ حاصل کریں گے جو واقعی اس حق کو قبول کرنا چاہیں. باقیوں کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے جو ایمان نہیں لا رہے کہ تم اپنے یہی برے کرتوت کرتے رہو، جہاں پر اڑے ہوئے ہو اڑے رہو. اِنَّا عَامِلُونَ، اور بے شک ہم بھی اس راہ حق کے اوپر ثابت قدم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے ہدایت کی طرف. اب یہ آخری کلام ہے، یعنی بالکل جب آپ کسی کے اوپر حجت تمام کر دیتے ہیں نا، تو اینڈ پہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ تو نے جس راستے پر چلنا تھا چلتا رہ. یہ وہی لکم دینکم ولی دین. وانتظروا، تم بھی انتظار کرو. انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار میں. تم بھی انتظار کرو کہ وہ بڑے دن کا عذاب تم پر آئے، چاہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تمہاری موت کی شکل میں آخرت کا عذاب تم پر شروع ہو جائے قیامت کے دن کا. اور ہم بھی انتظار میں ہیں کہ اپنی نظروں سے تمہارا انجام دیکھیں، خواہ دنیا میں دیکھ لیں خواہ آخرت کے اندر. تو نبی علیہ السلام کے کیس میں تو عذاب استیصال جہاد اور قتال کی شکل میں مشرکین عرب پر آیا، جس طرح کہ اگلی قوموں پر آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنگھاڑ کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، سمندر میں غرق کی جانے کی شکل میں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب، چھپی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کی، ہر چیز اس کے علم میں ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور ہر عمل اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے. فَاعْبُدْ، تو آپ اسی کی عبادت کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کیجئے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک تمہارا رب غافل نہیں ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو. اس کے اوپر یہ سورت کنکلوڈ ہوئی. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے کہ بعض اوقات انسان کو اگر شیطان یہ وسوسہ دلائے کہ میں اتنی تکلیف جس خدا کے لیے کاٹ رہا ہوں اور جو میں مشقت اٹھا رہا ہوں، اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہونے والا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں بعض اوقات انسان اتنی محنت کرتا ہے اور اینڈ رزلٹ اس کے خلاف آ جاتا ہے، جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اتنی محنت کرتا رہوں اور آخرت میں بھی اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہی جہنم میں ہوں، نعوذ باللہ. تو اس وسوسے کو اس طرح کی آیات کے ذریعے کل کیا جاتا ہے کہ نہیں، اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ قرآن میں جو بار بار آیا نا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی اللہ کو؟ اس لیے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں لیکن رزلٹ اپوزٹ آ جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے وعدہ نہیں کیا. محنت کا رزلٹ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا، کیونکہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزمائش کے لیے انسان کو ناکامی کا منہ دکھاتا ہے. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص دنیا میں صحیح عقیدے پر مرا، پوری محنت کے ساتھ اس نے پیغمبروں کی پیروی کی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں، آج تیرے پہ میں تقدیر غالب کروں گا، تو لہٰذا جس طرح دنیا میں محنت کر کے تو ناکام ہوا تھا تو آج بھی میں تیری محنت کو برباد کرتا ہوں. نہیں، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. دنیا میں بظاہر انسانوں کو لگتا ہے کہ شاید میری محنت کا اگر اجر نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی میرے ساتھ زیادتی کر دی، نعوذ باللہ. وہ زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائش کرتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور یہ تو دیکھیں آپ، اللہ کے سب سے زیادہ جو پسندیدہ
بندے ہیں انبیاء، ان کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ بظاہر دنیا کے اندر انہیں کوانٹٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے دنیا کی نظر کے اندر۔ بخاری مسلم میں آیا قیامت کے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں ان کے اوپر ایمان لایا ہو۔ اب مجھے بتائیں، وہ انبیاء جو دنیا میں خالی ہاتھ رخصت ہو گئے اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ، قرآن میں تو آیا سورۃ الاعراف میں کہ ہم انبیاء سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے دعوت کا کام کیا یا نہیں کیا، اور ہم قوموں سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گے کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، اور انبیاء سے پوچھیں گے کہ تم نے ان کو کیا دعوت دی تھی، تم نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیں، جب کئی انبیاء اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں کہ ایک شاگرد، ایک سٹوڈنٹ، ایک امتی بھی وہ پروڈیوس نہیں کر سکے، تو کیا انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی؟ نہیں، انہوں نے دعوت دے کر اپنا حق ادا کر دیا۔ ناکام امتیں ہوئی ہیں، پیغمبر ناکام نہیں ہوئے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، کبھی بھی دعوت کے میدان میں رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہونا۔ لوگ رزلٹ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، او جی 16 لاکھ کا مجمع جی رائیونڈ میں جمع ہو گیا، دین وٹ، جاؤ ملتان میں 20 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا، اور ہمارے تو سبسکرائبر یوٹیوب پہ 25 لاکھ ہو چکے ہیں، چلو تھوڑے سارے بزرگ فیل، سارے رل کے جنہوں بدنام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے عروج دے دیا، تو پھر ہمیں مان لو باباؤں کے بابا کہ نہیں جی یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ سرکار پہلے تو ہوتی تھی، ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد یہ دلیل کوئی نہیں رہی ہے، پہلے ہوتی تھی جی، سواد اعظم، تعداد زیادہ، اتنی دنیا پاگل ہے۔ تو آج ہم کہتے ہیں یہ اتنی دنیا پاگل ہے جو تمہارے پاگلوں کے ماننے والوں کو چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ گئی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم لوگ محنت کر کے اس دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ نیگیٹو انٹینشن کے ساتھ بات سنتے ہیں، پھر بھی تمہیں چھوڑ کے ہمارے ذریعے نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر بڑے بزرگ تو وہ ہوئے نا کہ جنہوں نے پرانے سارے بزرگ فیل کر دیے۔ تو یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ آج اتنے بڑے بڑے مجمع، اتنی کثیر تعداد کے اندر لوگ حق بات قبول کر رہے ہیں، ورنہ اگلے انبیاء سے لوگوں نے حق قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ اگر آپ چیزیں دیکھیں تو پھر آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے جو کام شفٹ کیا نبیوں والا، اور پھر نبی الاسلام کی نسبت کی برکت سے اتنی بڑی جو کامیابی ہے، یہ کسی اور پیغمبر کے ماننے والوں کو نہیں ملی۔ پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ بخاری مسلم میں کیوں آیا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا۔ نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور اس نبی پر اس معجزے کی وجہ سے لوگ ایمان لاتے تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین میرے ہوں گے قیامت کے دن، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، قرآن۔ اللہم ثبتنا علی القرآن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔